السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی معلومات۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو آئیے دوستو، ملاحظہ فرمائیے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے۔ بظاہر تو اس کا جسم ہمارے سامنے موجود ہے، مگر اس کی روح کہاں جاتی ہے۔ تو حضرات، دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں اور ہر مذہب کا الگ الگ ماننا اور اس کی الگ الگ سوچ ہے، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کا اس روح کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو حضرات، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روحیں اپنے اپنے درجوں کے مطابق الگ الگ جگہوں میں رہتی ہیں، یعنی مختلف مقامات پر رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کی روحیں جو ہیں وہ قبر پر رہتی ہیں اور کچھ کی روحیں جو ہیں وہ چاہے زمزم شریف میں، یعنی زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، اور کچھ مومنین کی روحیں جو ہیں وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں جو ہیں آسمانوں سے بھی اونچی جگہوں پہ رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلوں میں، اور کچھ روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے، اور وہ جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں، اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں اور اس کی قندیلوں پر بیٹھتے ہیں، وہ قندیلیں جو عرش کے سائے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، روحوں کی دنیا عالم برزخ ہے۔ اب عالم برزخ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ عالم برزخ وہ جگہ ہے کہ جس وقت سے لے کر انسان کا انتقال ہوتا ہے اور بروز قیامت اٹھنے تک کے درمیان کا جتنا ٹائم ہے، جتنا وقفہ ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مگر دوستو، یہ روحیں جہاں کہیں بھی رہیں، ان کا اپنے جسم سے رشتہ اسی طرح برابر اور قائم رہتا ہے۔ جو لوگ ان کی قبروں پر جاتے ہیں وہ ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، اور روح کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ روح اپنی قبر سے ہی دیکھے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ روح کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک چڑیا پہلے پنجرے میں بند تھی اور اب اسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ بعض ائمہ حضرات نے لکھا ہے، بے شک پاک جانے جب بدن کی گرفت سے الگ ہو جاتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا ہی دیکھتی اور سنتی ہیں جیسا کہ وہ یہیں پر موجود ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے کہ جہاں چاہے وہ جائے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ روح کے لیے جگہ کا قریب اور دور ہونا برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنین کی روحیں بالکل آزاد ہیں کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں پہنچ جائیں، انہیں قید میں نہیں رکھا گیا ہے۔ مگر مشرکین کی روحیں جو خبیث روحیں ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ کچھ کی ان کے مرگھٹ پر یا قبر پر رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں چاہے برحوت میں، یہ یمن میں ایک نالہ ہے جس کا نام چاہے برحوت ہے، کچھ کی روحیں پہلی دوسری 7ویں زمین تک، اور کچھ کی روحیں ان کے بھی نیچے،
سجین میں رہتی ہیں، اور وہ بھی جہاں کہیں ہوں، جو ان کی قبر یا مرگھٹ پر جائے اسے دیکھتے پہچانتے ہیں اور بات کو سنتے ہیں، انہیں کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ قید میں ہے۔ تو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کی روح کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ جہاں چاہے جائے، جس جگہ چاہے جائے، مگر مشرکین اور خبیث روحوں کو جو ہے مقید کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو،